بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انڈیا سے۔ میرے دوستو بزرگ ساتھیو، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ میرے دوستو بڑی تکلیف اور برداشت کی ایمان کی خاطر، ایمان بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ میرے دوستو بزرگ ساتھیو ایمان جو ہے وہ جنت میں لے کے جائے گا۔ ہاں، ایمان کے بغیر جنت نہیں ملے گی، ایمان جو ہے وہ جنت میں لے کر جائے گا۔ اس لیے بہت بڑی قیمت ہے ایمان کی، ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے ایمان۔ ہاں میرے دوستو، جتنا بھی مال دولت ہے دنیا کے اندر، جتنی بھی دولت ہے، شہرت ہے، زمین آسمان، سب سے زیادہ قیمتی ہے ایمان۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس ایمان کو میرے دوستو مرتے وقت اللہ ہمیں کلمہ نصیب فرما دے۔ حضرت خباب بن الارت کی تخلیف ہے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانے تک تکلیفیں اٹھائی۔ لوہے کی جرح کوچ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ گرم ریت میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لیٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے زمانے خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی تکلیف کی تفصیل پوچھی، جو ان کو پہنچائی گئی۔ انہوں نے عرض کیا، میری کمر دیکھیں۔ کس کو دکھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمر دیکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا، مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات جیت کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نہ خواستہ ہماری تکلیفوں کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت و ڈر کی نماز تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ رغبت و ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، 2 ان میں قبول ہوئی، اور ایک کو انکار فرما دیا۔ میں نے دعا کی میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری یہ کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کی ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو،
یہ بات منظور نہ ہوئی، یہ بات منظور نہ ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 37 سال کی عمر میں ہوا، اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا، تو ارشاد فرمایا اللہ خباب پر رحم فرمائے، اپنی رغبت سے مسلمان ہوئے، اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی زندگی گزار دی اور مصیبت برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے، اور گزارے کے قابل مال پر قناعت بس جاننا کافی سمجھنا کرے، اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ فائدہ: حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا، مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالی ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرماوے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرماوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ فائدہ: ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون وجاہت سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی، جو شخص ان میں لاپرواہی سے کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر خضوع سے پڑھے، حق تعالیٰ شانہ کا عہد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، اور جو شخص ایسا نہ کرے اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد اس سے نہیں، چاہے اس کی مغفرت فرمائیں چاہے عذاب دے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی کہ اس کے اہتمام سے اللہ کے عہد میں اور ذمہ داری میں آدمی داخل ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معمولی سا حاکم یا دولت مند کسی شخص کو اطمینان دلا دے یا کسی مطالبے کا ذمہ دار ہو جائے یا کسی قسم کی ضمانت کر لے تو وہ کتنا مطمئن اور خوش ہوتا ہے، اور اس حاکم کا کس قدر احسان مند اور گرویدہ بن جاتا ہے۔ یہاں ایک معمولی عبادت پر جس میں کچھ مشقت بھی نہیں، مالک الملک 2 جہاں کا بادشاہ عہد کرتا ہے، پھر بھی لوگ اس چیز سے غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ اپنی ہی کم نصیبی اور اپنا ہی ضرر نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالی ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرماوے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرماوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا، قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل اور رکاوٹ ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں ہیں، کوئی سجدے میں ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔
नमाज मोमिन का नूर है। नमाज अफजल, जब आदमी नमाज में दाखिल होता है तो हक ताला शानहू उसकी तरफ पूरी तवज्जो फरमाते हैं। जब वे नमाज से हट जाता है तो वे भी तवज्जो हटा लेते हैं। जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों से हटा ली जाती है। अगर आदमी किसी वजह से जहन्नम में जाता है तो उसकी आग सजदे की जगह को नहीं खाती। उसकी आग सजदे की जगह को नहीं खाती। अल्लाह ने सजदे की जगह को आग पर हराम फरमा दिया है। सबसे सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह के नजदीक वे नमाज है जो वक्त पर पढ़ी जाए। सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह के नजदीक वो नमाज है जो वक्त पर पढ़ी जाए। अल्लाह जल्ले शानहू को आदमी की सारी हालतों में सबसे ज्यादा ये पसंद है कि उसको सजदे में पड़ा हुआ देखे कि पेशानी जमीन पर रगड़ रहा है। अल्लाह जल्ले शानहू के साथ आदमी को सबसे ज्यादा कुर्ब सजदे में होता है। कायम होता है, सजदे में होता है। जन्नत की कुंजियां नमाज है। जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह जल्ले शानहू के और उस नमाजी के दरमियान के पर्दे हट जाते हैं जब तक कि खांसी वगैरह में मशगूल ना हो। खांसी वगैरह में मशगूल ना हो। नमाजी शहंशाह का दरवाजा खटखटाता है और ये कायदा है जो दरवाजा खटखटाता ही रहे तो खुलता ही है। जो दरवाजा खटखटाता रहे तो खुलता ही है। नमाज का मर्तबा दीन में ऐसा है जैसे कि सर का दर्जा बदन में है। नमाज दिल का नूर है जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहता है नमाज के जरिए से बना ले। जो शख्स अच्छी तरह वुजू करे उसके बाद खुशू से 2 या 4 रकात नमाज फर्ज या नफिल पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी चाहे, अल्लाह ताला शानहू माफ फरमा देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह ताला हम सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा देवे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।